ہمارے چینل ظفر ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ میرے پیارے دوستوں، خاص کر کے میری ماں بہنوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، کہو اللہ کی قسم، اللہ نے عورتوں کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ بھائی فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو اتنا اونچا مقام دیا۔ ارے میرے پیارے دوستوں، یہ مرد ہے جن کو محنتیں کرنی ہوگی، جن کو دکانوں پر جانا ہوگا، جن کو اپنی بیوی کا خرچ اٹھانا ہوگا، جن کو اپنے بچوں کا خرچ اٹھانا ہوگا، جن کو ماں کا خرچ اٹھانا ہوگا، جن کو باپ کا خرچ اٹھانا ہوگا۔ ہم کو ماں باپ کا بھی خرچ اٹھانا چاہیے۔ اگر ماں باپ کماتے نہ ہو تو بچے کے لیے ضروری ہے کہ ماں کو بھی خرچ پہنچائے۔ اور یہ بچہ تو جب باپ کو خرچ پہنچاتا ہے نا تو سمجھتا میں میرے باپ کے اوپر بہت احسان کرتا۔ ہاں، کبھی کبھی بولے گا بھی، دیکھو تم کو بڈھا بڈھی کو رہنا ہو تو رو، بہت کٹ ہو گئی۔ میرے پیاروں، ایک بات بتاؤ، ایک مسئلہ بتاؤ بھائی، بولو ہاں بولو، مسئلہ بتاؤ۔ اگر کوئی بیٹا مالدار ہے نا، اس کے پاس پراپرٹی ہے نا، اس کے پاس جائیداد ہے نا، اس کے پاس گھر ہے نا، اس کے پاس گاڑی ہے نا، ہمارے نبی فرماتے ہیں جیسے یہ تیرا ہے ویسے تیرے باپ کا بھی ہے، اس میں تیرا حق نہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول میرے پاس بہت زمین ہے، بہت باغ ہے، بہت کھیت ہے، اور یہ میرا باپ کچھ بھی کمایا نہیں، پوری زندگی میں کچھ کمایا نہیں، اور ابھی کہتا ہے کہ میرے کو تھوڑی زمین دے دے، تھوڑا کھیت دے دے، تھوڑا باغ دے دے، تو پوری زندگی میرے باپ نے کچھ کمایا نہیں اور ابھی میرے پاس سے زمین مانگتا ہے، کھیت مانگتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا انت و مالک لابیک کا، ارے تیرے باپ نے شکر مان، زمین مانگی، تجھے مانگتا تو تجھے بھی تیری جان دینی پڑتی ہے۔ تو اور تیرے پاس جتنا ہے وہ سب تیرے باپ کا ہے۔ تو کس کا ہے؟ چلیے بات آ گئی تو بات میں نے بتا دی، لیکن اتنی بات بتاؤ کہ جو مرد ہوتا نا، مرد اس کو بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں، بھائی کرنے پڑتے کہ نہیں کرنے پڑتے، لیکن عورت، اللہ نے عورت کو وہ مقام عطا فرمایا۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے عورت کو وہ مقام عطا فرمایا کہ ایک مرتبہ ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کس سے فرمایا؟ اپنی لاڈلی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ بیٹی گھر سے جا رہی ہو نا، رخصتی کا وقت ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے، اپنی لاڈلی بیٹی کو گھر سے الوداع کر رہے۔ اللہ کے رسول نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی فاطمہ کے سر پر رکھا اور کہا بیٹی دو کام کرنا، اے بیٹی دو کام کرنا، ایک اللہ کا حق ادا کرنا، نمبر 2 اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا۔ جس دن میں جنت میں جاؤں گا بیٹی تمہیں بھی ساتھ میں لے کر جنت میں چلا جاؤں گا۔ ہر عورت کو 2 کام کرنے ہیں، اللہ کا حق ادا کرنا، اور نمبر 2 بولو نا، نمبر 2 شوہر کا حق ادا کرنا۔ ایک ہماری ماں بہنوں کو میں ایک بات بتاؤں، یہ ہماری ماں بہنیں جو ہے، ٹھیک ہے میں نے مانا شوہر شرابی ہوگا، میں نے مانا شوہر کبابی ہوگا، ارے میں مانتا ہوں تیرا شوہر جواری ہوگا، ارے میں مانتا ہوں کہ تیرا شوہر بازاری ہوگا، لیکن ایک عورت جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی کہ اللہ کے رسول میں نماز پڑھو، اللہ کے رسول میں روزہ رکھو، اللہ کے رسول میں زکات دو، اللہ کے رسول میں ایمان پر جمی رہو، اور یہ میرا شوہر ہے، لا یصوم، روزہ نہیں رکھتا، ولا یصلی، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے رسول کیا پھر بھی میں اس کا حق ادا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کر اس کا حق ادا کر، ورنہ اللہ تیری کوئی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ شوہر کا مقام بہت اونچا مقام ہے۔ اتنا تو اندازہ لگاؤ ہماری ماں بہنیں، اتنا تو اندازہ لگاؤ کہ اپنے شوہر کا مقام اتنا اونچا مقام ہے، شوہر کا مقام اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ نے فرمایا سجدے کے لائق میں ہوں، میرے سوا کسی کو سجدہ کرنا نہیں، اللہ نے فرمایا میرے سوا کسی کو سجدہ کرنا، لیکن کیا فرمایا لا يسجد احد لاحد لو امر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی کو سجدہ نہیں کرے گا، اگر اللہ سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو ہر بیوی کو کہتا کہ صبح ہو شام ہو اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کیا کرے۔ شوہر کا مقام عجیب و غریب سما ہے میرے پیارے دوستو۔ ہمیشہ عورت کو وہ کام کرنا چاہیے جس سے شوہر کا دل ٹھنڈک،
اللہ کا بھی حق ادا کرے. ارے بولو نا, اللہ کا بھی حق ادا کرے. اور کبھی کبھی اور شوہر کے پاس سے پیسہ مانگتی کہ نہیں مانگتی؟ جب دیکھو یہ پیسہ ارے یہ ہماری عورتوں کا حال ایسا ہے. ایک شو پیس ہوتا ہے, شو پیس سمجھتے ہو نا, ایک چھوٹا سا شو پیس ہوتا ہے جو گفٹ کی دکانوں میں ملتا ہے. اگر ہماری بیوی اگر کسی اور کے گھر میں گئی, اس نے وہ شو پیس دیکھا, ارے وہ 200-300 روپے کا ایک ٹکڑا ہوگا جس کو پٹکو تو چورا چورا ہو جائے گا, گھر میں آئے گی. اگر اس کے گھر میں شو پیس ہے تو میرے گھر میں بھی شو پیس ہونا چاہیے. ارے کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ارے یہ کیا ضرورت ہے میری ماں بہنیں, اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شو پیس ہمیں کون سے جنت میں لے کر جائے گا؟ بلکہ میں تو سینہ ٹھوک کر کہتا میری ماں بہنیں, اگر یہ شوہر تم سے راضی ہو گیا, بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جائے گی. بغیر حساب کتاب کے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سنو, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, سننا بہت پتے کی بات ہے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کا جنازہ لایا گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کا جنازہ آیا اور لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی. یہ ایسی ہوگی, یہ ویسی تھی, یہ ایسا کرتی تھی, یہ ویسا کرتی تھی. یہ بات اڑتے اڑتے ہمارے نبی کے کان مبارک میں آئی. ہمارے نبی نے فرمایا ان کے شوہر کو بلاؤ. ہمارے نبی کو حق ہے پورا رپورٹ لینے کا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہے, صاحب شریعت ہے, آپ کو حق ہے کہ وہ اپنے امتی کا پورا رپورٹ لے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے شوہر کو بلاؤ. جب ان کا شوہر سامنے آیا اور آنکھوں میں آنسو تھے, ہمارے نبی نے فرمایا تیری بیوی کا جنازہ. کہاں اللہ کے رسول میری بیوی کا جنازہ. کہا پورا مدینے میں کہتے تیری بیوی ایسی تھی ویسی تھی. اور شوہر زاروں قطار روئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں کچھ نہیں جانتا, اتنا جانتا ہوں شادی میں 30 سال ہم ساتھ میں رہے, لیکن اللہ کی قسم اس کی آواز میری آواز سے کبھی اوپر نہیں گئی. کیا کہا؟ یہ کیسی تھی؟ دنیا کچھ بھی کہے, شوہر ہسبینڈ کہتے اللہ کے رسول میں قسم کھا کر کہتا 30 سال میرے نکاح میں رہی, کبھی اس کی آواز میری آواز سے اوپر نہیں گئی. ہمارے نبی کھڑے ہو گئے, گلے لگایا, کہا خوش ہو جا, تو یہ کہتا گیا اور اللہ اس کے جنت کے دروازے کھولتا چلا گیا. اللہ بغیر حساب کتاب کے ایسی عورت کو جنت میں پہنچا دے گا. یعنی یہ باتیں سب سمجھ میں آ رہی نا, اور اللہ کا بھی حق ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں, ایک بات ضرور میں کہوں گا, اپنی ماں بہنوں کو ضرور کہوں گا, شوہر کا حق ادا کرے, شوہر کی فرما برداری کرے. ارے ہر ماں ہر بہن کو یہ گنہگار بھائی وصیت دیتا ہے کہ اپنے شوہر کا حق ادا کرے, لیکن ہاں کبھی شوہر کا حق اللہ کا حق دونوں سامنے ٹکرائے تو اللہ کا حق آگے ہوگا, شوہر کا حق پیچھے ہوگا. بھائی صحیح ہے نہیں؟ ویسے تو شوہر کہے نا تیرے کو تو ماڈرن بن کے گھومنے کا بولتے ہیں, تو برقع کر کے نکلتی ہے نا تو میرے کو سماج میں ناک بتانا بہت بھاری پڑ جاتا. تو تیری ناک کون سی ہے؟ کوئی ٹیڑھی میڑھی ناک؟ تیری ناک کتنی اونچی ہے؟ نبی کے چہرے سے بھی اونچا تیرا چہرہ ہو گیا. ارے بولو نا, یہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ شادی میں میرے دوستوں ایسی پارٹی اٹھی ہے کہ کھانے کے لالے پڑے ہوئے, لیکن شادی ہوئے گی تو کہے گا کم سے کم 20 لاکھ روپیہ تو دینا پڑے گا نا. یعنی بھکاری ہے بھکاری. ایک وہ بھکاری ہوتا ہے جو کٹورا لے کے گھومتا ہے, اور ایک ہمارا وہ بھکاری ہے جس کو پوش بھکاری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پوش بھکاری. اس کا قرضہ, اس کا قرضہ, اس کا قرضہ, اس کا قرضہ, اس کا قرضہ. ارے میرے دوستوں اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کے بعد میں تو تیری بیٹی کی شادی کرے گا اور کسی کا قرضہ ادا نہیں کرے گا تو تیری بیٹی سکھی رہے گی گھر میں؟ ارے بولو نا, تیری بیٹی گھر میں سکھی رہے گی؟ اس لیے میرے پیاروں میں کہوں گا, بہت بہت پیار سے کہوں گا, ہماری ماں بہنوں کو کہوں گا وہ کام کرے. ہاں دیکھو, جب اللہ کا حق سامنے, شوہر کا حق سامنے, ہماری ماں بہنیں کون سے حق پر جائے گی؟ ارے بولو نا, کون سے حق پر جائے گی؟ اللہ کے حق پر جائے گی. اور میرے دوستوں اس کی پیاری مثال میں آپ کو بتاؤں, جب غزوہ تبوک, ساتھ میں کہہ دو, دیکھو ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. بھائی بولو کون سا غزوہ تبوک. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے تبوک کا معاملہ ہے, غزوہ تبوک کا معاملہ. ارے جس کے پاس جو ہو لا کر دے دو. ارے کوئی پیسہ لا کر دے دو, کوئی درہم لاؤ, کوئی دینار لاؤ, کوئی غلہ لاؤ, کوئی اناج لاؤ, ارے کوئی گھوڑا لاؤ, کوئی اونٹ لاؤ, لیکن لاؤ اس سے کہ بہت لمبے چوڑے سفر پر جانا. میرے دوستو اس وقت ایک عورت دوڑے پردے میں آئی ہے اور ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ کے رسول کو کیا فرما رہی؟ میرے پاس کچھ نہیں, اس کے ابا پہلے شہید ہو گئے, میرے پاس یہ ہے, یہ میرا دودھ پیتا بچہ. اللہ کے رسول لے جاؤ, اس کو بھی میدان میں لے جاؤ. وہ عورت کیسی ہوگی میرے پیارے دوستوں؟ کہتی اس کو بھی اللہ کے رسول میدان میں لے جاؤ. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کی بندی ذرا سوچ تو صحیح, یہ دودھ پیتے بچے کو میں لے جاؤں گا, ارے یہ کہاں دوڑے گا, یہ کہاں بھاگے گا, ارے اس کو سنبھال کر کہاں تک رکھوں گا, میں سفر کروں گا.
या तेरे दूध पीते बच्चे को संभालूंगा। वो औरत ने कहा अल्लाह के रसूल तो मुझे भी मालूम है कि मेरा बेटा तीर भी नहीं उठा सकता, मेरा बेटा तलवार भी नहीं उठा सकता, अरे मेरा दूध पीता बच्चा घोड़े की पीठ पर भी नहीं बैठ सकता, अरे मेरा दूध पीता बच्चा भाग भी नहीं सकता, लेकिन अल्लाह के रसूल मैं कसम खाकर कहती हूँ मेरा बेटा एक काम जरूर करेगा। दूध पीता बच्चा एक काम जरूर करेगा। अल्लाह के रसूल पाक साथ में पूछा तेरा बेटा दूध पीता बच्चा क्या काम करेगा? वो औरत ज़ारो कतार रोती है और रोकर कहती है अल्लाह के रसूल एक काम जरूर करेगा, अगर मैदान में आपके ऊपर तीर आता होगा, आपके ऊपर तलवार आती होगी, आपके ऊपर नेज़ा आता होगा, मेरे बच्चे को आगे कर देना, मेरे बच्चे की जान जाए ये गवारा है, आपके बदन पर आ जाए ये हमें गवारा नहीं। मेरे दोस्तों ये होती है अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को भी सही समझने की तौफीक अता फरमाए। और अगर हमारी माँ बहनें अगर खर्च पर थोड़ा कंट्रोल करे ना तो शोहर का घर जन्नत का नमूना बनेगा। आज हम लोगों का अजीब मामला है, इसकी फिक्र में रहते कि खर्च बढ़ता है। सही है कि नहीं? खर्च बढ़ती बहुत सुनने जैसी बात है, अगर समझ में आ गई तो बहुत बड़ी बात होगी। हर बीवी कहती गए महीने में तुमने महीने का 10,000 रुपये दिए ना, अभी वो 10,000 रुपये में चलता नहीं, ये महीने में 12-15,000 रुपये देना। होता कि नहीं होता? 4 महीने गुजर गए, अरे कहा वो देखो अपने पड़ोस वाले को देखो, वो अपनी बीवी को महीने का 30,000 देता और तू तो 15,000 रुपये पकड़ा के चला जाता है। अब ये खर्च हमारा रोलिंग बढ़ता है। हालांकि हमारे नबी पाक का तरीका खर्च को घटाना है, खर्च को बढ़ाना नहीं। सुनो हजरत अबू बकर सिद्दीक, बोलो कौन? हजरत अबू बकर जब खलीफा बने, सुनना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने, उनकी बीवी ने एक मर्तबा कहा, हजरत अबू बकर की बीवी ने कहा कि आप तो मुसलमानों के खलीफा हो, आप तो बादशाह हो, और हमारे घर में जो आप खर्च देते हो ना, घर तो चलता है, लेकिन कभी कभी कुछ मीठा खाने का शौक होता, तो मीठा तो बनता ही नहीं है, मीठा तो बनता ही। हजरत अबू बकर की बीवी कह रही, हजरत अबू बकर से कह रही जो पूरे मदीना के बादशाह है, अरे पूरे मक्का के बादशाह है, अरे पूरे हिजाज के बादशाह है, उनको उनकी बीवी कहती है कि आप जो खर्च देते हो उससे हमारा घर तो चलता है, लेकिन कभी कभी हमको भी मीठा खाने का शौक होता, कुछ हलवा बनाने का शौक होता, वो तो इतने पैसे में बनता। हजरत अबू बकर ने क्या फरमाया, अपनी बीवी को कहा काम कर, जो मैं देता हूँ ना उसमें से रोजाना थोड़ा थोड़ा बचाया कर, थोड़ा थोड़ा बचाया कर। अब वो बीवी ने रोजाना थोड़ा बचाया, लिखा है कि पूरे 5.5 महीने के बाद वो बीवी एक सुबह में कहती है अबू बकर इतना पैसा बच गया जिससे हलवा तैयार हो जाएगा। फरमाया अबू बकर ने, इसका मतलब है कि इतना पैसा ज्यादा मेरे घर में आता था, आज से हमारा खर्च कम होगा और इतना पैसा बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। तो वहाँ का नमूना ये था खर्च को घटाना। और हमारे यहाँ का तो मालूम नहीं, पेट ही नहीं भरता।